ماہ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ اور آپ دیکھیں وقت اپنی رفتار سے چلتا ہے، نہ کسی کے لیے رکتا ہے نہ کسی کے لیے ٹھہرتا ہے۔ اور جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت میں جو برکت تھی وہ برکت اٹھ گئی ہے، اور دیکھتے دیکھتے سال مہینے کے برابر اور پھر مہینہ ہفتے کے برابر اور پھر ہفتہ دن کے برابر گزر رہا ہے۔ اور اس تیز رفتاری میں کہیں نہ کہیں انسان کو اپنی آخرت کی اور اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے کہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کی یہ علامت ہے کہ وقت سے جو برکت ہے وہ برکت اٹھ جائے گی۔ یہ حدیث پاک ہے، سال مہینے کی طرح مہینہ ہفتے کی طرح ہفتہ دن کی طرح دن گھنٹے کی طرح گھنٹہ لمحے کی طرح رفتار سے گزرے گا۔ اور یہ قیامت کے نزدیک آنے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے جسے ہم اپنی نگاہوں سے خود دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کا جتنا سرمایہ ساز و سامان سمیٹ سکتا ہے اسے سمیٹنا چاہیے۔ عزیزان محترم، بلا تاخیر اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تم پر روزے اس لیے فرض ہوئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ نے خطاب فرمایا ایمان والوں کو، اے ایمان والو تم پر روزے ایسے فرض کیے گئے کہ تم یہ گمان نہ کرو کہ یہ روزے کی مشقت صرف تم پر ہے۔ اللہ بخوبی جانتا ہے اور اس کا علم قدیم ہے۔ ظاہری بات ہے، آیا ہے کہ کچھ روزے اور ماہ رمضان سردیوں میں بھی آئیں گے، کچھ روزے گرمیوں میں بھی آئیں گے، اور ان گرمیوں کی تکلیف حرارت اور مشقت کو بھی روزے داروں کو برداشت کرنا ہے۔ تو انسان کی ناشکری طبیعت پر یہ بات اگر آتی ہے کہ یہ روزے کی تکلیف اور مشقت ہم پر ہی ڈالی گئی، ہم سے پہلے تو یہ آزمائش اور یہ تکلیف کسی اور کو نہ ملی، ہمیں ہی دینی تھی، یہ دھوپ یہ حرارت یہ شدت، اس میں بھوکے اور پیاسے رہنا اور پھر گھر بار بھی چلانا، اپنی ذمہ داریوں کو بھی نبھانا، یہ بڑی مشقت کا معاملہ ہوا ہم پر۔ انسان کہیں اس شیطانی وسوسے میں پڑ کر اپنا ایمان برباد نہ کر لے، کہیں اس میں ناشکری پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کا اتنا لحاظ کرتا ہے، اپنے بندے کی طبیعت کا فطرت کا اتنا خیال کرتا ہے کہ بندے میں ناشکری نہ ہو، وسوسہ نہ آئے، اس لیے اللہ سمجھاتا ہے، صرف فرض نہیں کرتا بلکہ فرض کرنے کے ساتھ تسلی بھی دیتا ہے کہ اے ایمان والو تم یہ نہ سمجھو کہ تم پر ہی روزے فرض ہوئے، نہ کما کتب علی الذین من قبلکم تم سے پہلے جو لوگ آئے ان پر بھی ہم نے روزے فرض کیے ہیں۔ روزوں کی نوعیت جدا جدا ہو سکتی ہے لیکن ان کے روزے اور مشقت والے، تمہارے روزے ان کے مقابلے بہت کم ہیں، لیکن تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور تم اس وسوسے میں نہ پڑ جاؤ، فتنے اور اندیشے میں نہ پڑ جاؤ
تو اس بات کا علم رکھو کہ یہ امتحان اور آزمائش تم سے پہلے والوں پر بھی آئی ہے، تو تم ناشکرے نہ بن جانا۔ اب یہ سوال ہے کہ پھر روزے فرض کیے گئے کیوں؟ روزوں کا مقصد کیا ہے؟ روزہ اللہ کا قرآن جو اترا اس کے اظہار شکر کے لیے ہے، لیکن اللہ کی حکمت دیکھیں، ایک نعمت کے عطا کرنے پر حکم دیتا ہے کہ شکر ادا کرو، اور جب شکر ادا کرتے ہیں تو اس شکر میں بھی نعمت اس نے رکھی ہے۔ بندہ روزے کیوں؟ کیونکہ قرآن اترا، اس کے شکر میں اللہ نے بندوں پر روزے فرض کیے، تو بندے روزے رکھیں، یہ اللہ کی اس نعمت قرآن کا شکر تھا۔ تو اللہ نے صرف اسے شکر تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس شکر میں بھی اللہ نے پھر نعمت رکھی کہ کوئی اگر ایسے شکر ادا کرے گا روزہ رکھ کر تو پھر اللہ اسے ایسے انعامات فرمائے گا، عطا فرمائے گا کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی وہ علم نہیں ہو سکتا، وہ بات نہیں ہو سکتی جتنا اللہ نوازے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے میں جو برکتیں رکھی، روزے کے جو انعامات رکھے وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن جب یہ روزے رکھتا ہے تو روزے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو روزے کا مقصد بندے میں تقوی پرہیزگاری پیدا کرنا ہے۔ لیکن اب غور طلب بات یہ ہے، آپ کی توجہ میں جس چیز کی طرف لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے خطاب جو شروع فرمایا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ نے ہر کس و ناکس کو نہیں کہا، عام خطاب نہیں کیا، تم پر روزے فرض کیے گئے یہ نہیں کہا، بلکہ خطاب اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کیا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ خطاب اہل ایمان سے فرمایا کہ جو مومن ہیں میرے مخاطب وہ ہیں، جو ایمان والے ہیں میرے مخاطب وہ ہیں۔ اب جو ایمان سے خالی ہیں، جو ایمان کے معاملے میں کمزور ہیں، اللہ کا خطاب درجہ کمال کے اعتبار سے ان کے لیے نہیں، درجہ عشق محبت کے اعتبار سے ان کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں ان پر ہم نے روزے فرض کیے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ روزے ان پر فرض ہیں جو ایمان والے، اب ایمان والے کسے کہتے ہیں؟ کیا بس زبان سے اگر کوئی بندہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کیا وہ مومن بن گیا؟ کیا وہ مسلم کہلائے گا؟ قرآن و سنت اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اقبال نے ایک بہت پیارا شعر کہا، اور بالکل ایسا شعر ہے کہ توجہ کرنے والی بات ہے۔ اقبال نے